سائمہ ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کی شادی اس کے کزن سے ہوئی جس سے وہ امیدیں اور خواب وابستہ کیے بیٹھی تھی۔ شادی بڑے اہتمام اور خوشی کے ساتھ ہوئی۔ ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ سائمہ اپنے سسرال میں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی، ہر رشتے کو عزت دیتی اور گھر کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ چند ماہ گزرے تو ساس اور دیگر گھر والے سوال کرنے لگے کہ اب تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں ملی۔ سائمہ خاموشی سے ان باتوں کو سنتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، سالوں بیت گئے، مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹرز اور حکیموں سے علاج کرایا، تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے رہے، لیکن شوہر نے کبھی اپنا معائنہ کرانے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ 5 سال گزر چکے تھے، لیکن اب ہر طرف سے صرف تانے مل رہے تھے۔ ساس کہتی، یہ منحوس ہے، نندے اس کی خاموشی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شوہر نے بھی رویہ بدل لیا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود سائمہ نے کسی سے شکایت نہ کی۔ وہ راتوں کو دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ ایک دن سائمہ معمول کے مطابق گھر کا کام کر رہی تھی کہ شوہر ایک نئی لڑکی کو گھر لایا۔ جب والدہ نے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا، امی یہ میری بیوی ہے، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ پھر اس نے سائمہ کو دیکھا اور 3 بار طلاق کے الفاظ کہہ دیے۔ گھر والے خوش تھے، گویا کسی بوجھ سے نجات ملی ہو۔ سائمہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا۔ ان 5 سالوں میں اس نے اپنے خرچے سے 70,000 روپے جمع کیے تھے تاکہ شوہر کی نئی موٹر سائیکل خریدی جا سکے۔ جاتے وقت وہ رقم اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، بددہاں نہیں دوں گی، میرے نصیب شاید ایسے ہی تھے۔ سائمہ اپنے والدین کے گھر پہنچی تو سب حیرت زدہ تھے۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ سائمہ نے مختصر سا جواب دیا، امی مجھے طلاق ہو چکی ہے، بس یہ بات یہیں ختم کر دیں۔ والدین تڑپ گئے، بھائیوں کا خون کھول اٹھا۔ سب چاہتے تھے انصاف کی خاطر کچھ کریں، لیکن سائمہ نے منع کر دیا۔ امی کیا حاصل ہوگا؟ بات بڑھے گی، لوگوں کی نظریں بڑھیں گی اور میرے زخم گہرے ہو جائیں گے، بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ طلاق کے بعد آنے والے رشتے سائمہ کے زخموں پر مرہم بننے کے بجائے نمک چھڑکنے جیسے تھے۔ کوئی بیوہ، کوئی عمر رسیدہ، کوئی پہلے سے بچوں کا باپ، کوئی کردار سے گرا ہوا شخص، سب اسے صرف طلاق یافتہ کی نظر سے دیکھتے۔ سائمہ نے ہر رشتے سے انکار کیا۔ والدین نے سمجھایا، بیٹی زندگی تنہا نہیں گزاری جاتی، مگر سائمہ کہتی، امی جسم کا ساتھ کافی نہیں، دل کا سکون چاہیے۔ ایک دن خاندان میں سخت تلخی کے بعد جب سب سو چکے، سائمہ نے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ حالت بگڑ گئی، اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ایک نرسنگ اسسٹنٹ یاسر ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے بروقت علاج کیا اور سائمہ کی جان بچائی۔ یاسر نے سائمہ کے چہرے پر گہری اداسی دیکھی۔ وہ جان گیا کہ یہ عورت دکھوں کا سمندر سہہ چکی ہے۔ یاسر نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ سائمہ سے نکاح کرے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر ماں اور بہن بھائی سب نے سخت مخالفت کی۔ ایک طلاق یافتہ عورت، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن یاسر نے جواب دیا، یہی عورت میرے دل کا سکون بنے گی۔ یاسر نے سائمہ کے والدین سے رشتہ مانگا۔ سائمہ نے پہلے انکار کیا، مگر جب یاسر نے اس کی عزت اور دلی کیفیت کو سمجھا تو وہ نرم پڑ گئی۔ یاسر نے کہا، میں امیر نہیں، لیکن تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا۔ نکاح کے بعد دونوں نے زندگی کی نئی شروعات کی۔ مالی حالات بہتر نہ تھے، لیکن محبت اور عزت کے سہارے سب کچھ آسان لگنے لگا۔ سائمہ نے اسکول میں جاب شروع کی، پھر جلد ہی پرنسپل بن گئی۔ یاسر نے چھوٹا میڈیکل اسٹور کھولا۔ دونوں نے 2 منزلہ پکا گھر بنایا۔ اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ ایک دن یاسر کے کلینک پر ایک زخمی شخص آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ اداس۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، سائمہ کا پہلا شوہر تھا۔ اب اپنی دوسری بیوی کے ہاتھوں ظلم سہ رہا تھا، ساری جائیداد کھو چکا تھا۔ یاسر نے اپنے بھائی کو دکھایا اور کہا، یاد ہے آپ کہتے تھے کہ طلاق یافتہ عورت سے نکاح بربادی ہے؟ یہی اس کا اصل چہرہ ہے، اور میری بیوی، وہ آج میری کامیابی کی وجہ ہے۔